سنا دیا. اس کی زبان کے اندر اتنی تاثیر ہے, یہ ایک مرتبہ اللہ کا قرآن پڑھ کر سنائے گا, لوگ اس کے دیوانے بن جائیں گے, لوگ اس کے قریب آ جائیں گے. اس نے کہا کانوں میں روئی ڈال لے, اس کا پیغام نہ سننا. اگر تو نے سن لیا بیوی سے دور ہو جائے گا, بچوں سے دور ہو جائے گا, ماں باپ سے دور ہو جائے گا. اللہ کے نبی دیکھتے رہ گئے. دیکھتے دیکھتے پیغمبر کی آنکھوں کے اندر آنسو چمکنے لگ گئے. تمام لوگ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر مبارک کے اندر تشریف لائے. اللہ کے نبی نے خود نبوت والے ہاتھوں کے ساتھ پانی ڈالا, ان کے ہاتھوں کو دھلوایا, انہیں دسترخوان کے اوپر بٹھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا علی جو روٹیاں بنی وہ روٹیاں لا کر ان کے سامنے رکھ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے, چند روٹیاں اٹھا کر لے آئے. فرمایا علی جو جانور ذبح کیا تھا اس جانور کا جو گوشت تیار کیا گیا وہ بھی لا کر دسترخوان کے اوپر رکھو. حضرت علی نے لا کر رکھ دیا. نبی نے نبوت والے ہاتھوں کے ساتھ اسے لوگوں کے اندر تقسیم فرما دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ کا پیالہ بچا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ باقی رہ گیا. آپ نے فرمایا یہ بھی لوگوں کے درمیان کے اندر لے کر چلے جاؤ. فرمایا تمام لوگوں نے کھانا کھایا پر کھانے کا ایک ذرہ بھی کم کوئی نہ ہوا. سب نے گوشت کے اندر سے کھایا پر گوشت کا پورا ذرہ پورا ٹکڑا باقی رہا. سب نے دودھ پیٹ بھر کے پی لیا پر دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا. فرمایا انہی لمحات کے اندر ابو جہل کھڑا ہو گیا, ابو لہب کھڑا ہو گیا. یہ وہ جو سگا چاچا کہلانے والا جن کے ساتھ امیدیں بڑی وابستہ ہیں, یہ میرا دامن تھام کر چلیں گے, یہ لوگوں کے پاس مجھے لے کر جائیں گے, ان کے ذریعے سے قرآن کی دعوت پھیلے گی. فرمایا ابو جہل کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اے مکہ کے لوگوں کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا نعوذ باللہ اس محمد نے کھانے کے اوپر جادو کر دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی منت فرمائی, لوگوں کی سماجت فرمائی. لوگوں اللہ کا قرآن تو سن کر جاؤ, جو قرآن اللہ نے میرے سینہ اطہر کے اوپر نازل فرمایا, جو قرآن اللہ نے بڑی محبتوں کے ساتھ عطا فرمایا, پر ان سارے سرداروں نے ایک بات سننا گوارا نہیں فرمائی. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کیا سالن کے اندر نمک زیادہ ہو گیا, کیا سالن کے اندر مرچیں زیادہ ہو گئی, یہ سالن بے ذائقہ بنا. فرمایا لوگوں یہ سالن تو اتنا مزیدار تھا جس کے اندر نبوت کے ہاتھ لگے ہو, جسے نبوت نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تیار کیا ہو, وہ کھانا کتنا اعلیٰ ہوگا. اللہ کے نبی روتے رہ گئے, اللہ کے نبی فریاد کرتے رہ گئے, پر ان سارے لوگوں نے مل کر ایک بات سننا گوارا کوئی نہیں فرمائی. آج لوگ کہتے ہیں حافظ قرآن بن گیا کھائے گا کہاں سے, حافظ قرآن بن گیا رشتہ کون دے گا, حافظ قرآن بن گیا اسے نوکری کہاں سے ملے گی. اوے لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے اگر سینے کے اندر اللہ کا قرآن آ گیا اللہ کے نبی کے ساتھ نسبتیں جڑ جائیں گی, قرآن کے ساتھ نسبتیں جڑ جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگ باز کوئی نہیں ہے, انہوں نے گھروں میں جا جا کر بتایا اس نبی کا قرآن نہ سننا, اس نبی کا دین نہ سننا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں مکہ کی گلیوں کے اندر سے نکل کر بے خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا اللہ کو پکارنے کے لیے, اللہ کو یاد کرنے کے لیے, اللہ کے سامنے رونے کے لیے. فرمایا جب وہاں جا کر بیٹھا چند سردار مکہ بھی آ گئے, انہوں نے آ کر میری آنکھوں کے سامنے اس سردار کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہنے لگے کیا تمہیں معلوم ہے یہ چہرہ کس کا ہے, اور جس کو اللہ نے والضحیٰ کا چہرہ کہا, جس کو اللہ نے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین بنایا,
اس چہرے کی طرف اشارہ کر کے ہنسنے لگے، کہنے لگے تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ ہمارے زمانے کا رہنے والا، یہ یتیم مکہ ہے۔ فرمایا ہم نے اسے بائیکاٹ کر لیا، ہم نے اپنے بچوں کو علیحدہ کر لیا، ہم نے اپنی بیوی کو دور کر دیا، ہم نے اپنے ماں باپ کو دور کر دیا۔ اس نے کہا اے لوگو، ہم نے پیغام سنا دیا، اس کی زبان کے اندر اتنی تاثیر ہے، یہ ایک مرتبہ اللہ کا قرآن پڑھ کر سنائے گا، لوگ اس کے دیوانے بن جائیں گے، لوگ اس کے قریب آ جائیں گے۔ اس نے کہا کانوں میں روئی ڈال لے، اس کا پیغام نہ سننا، اگر تو نے سن لیا بیوی سے دور ہو جائے گا، بچوں سے دور ہو جائے گا، ماں باپ سے دور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے دیکھتے پیغمبر کی آنکھوں کے اندر آنسو چمکنے لگ گئے۔ جرم کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، کبھی کسی کو نہیں مارا، کبھی کسی کو نہیں ستایا، کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہا، آنکھوں کے سامنے برا کہا جا رہا ہے، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، آپ رونے لگ گئے۔ فرمایا انہی حالات میں نماز کی نیت باندھ لی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، دیر تک روتے رہ گئے، اپنے دکھ اپنی فریاد اپنے اللہ کو سناتے رہ گئے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں، فرمایا ایک دو دنوں کا وقت گزر گیا، میں نے کانوں کے اندر روئی ڈال لی ہے، اس پیغمبر کے پاس نہیں جاؤں گا، اس نبی کا کلام جا کر نہیں سنوں گا۔ فرمایا اچانک سے حرم مکہ کی طرف آ گیا، خانہ کعبہ کے قریب آ گیا، کہا میری نظریں پڑ گئی، میں نے سامنے دیکھا ایک نوجوان ہے جس نے سفید رنگ کا لباس ڈالا ہوا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا میں نے کہا تیرا کلام نہیں سنوں گا، تیرے قریب نہیں آؤں گا، لیکن دل نے کہا جا کر تو دیکھ لے یہ کون ہے اور کس انداز کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ نوجوان کہتا میں قریب آ گیا، میں نے ایک مرتبہ محبت کی نگاہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا۔ واللہ کائنات میں اتنا پیارا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، اتنا حسن والا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، اتنے جمال والا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ کہ میں قریب ہو گیا، کانوں کے اندر سے میں نے روئی نکالی ہے، کانوں کے اندر سے میں نے ڈانٹ نکال لیا، کہ میں نے سنا اس نبی کی زبان کے اوپر جو قرآن جاری ہوا، اللہ کی قسم پتھر دل کو بھی نرم کر کے رکھ دیا۔ سرکار نماز کے اندر روتے رہ گئے، نماز کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہ گئے۔ فرمایا جب نماز کو مکمل کر لیا، آپ نے سلام پھیر لیا، یہ نوجوان قریب آ کر دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، آپ کے لانے والے دین کی کرنیں پہاڑ کے ذروں کے اوپر پھیل گئی ہے، باغات کے اندر چلی گئی ہے، ہماری زمینوں کے اندر چلی گئی ہے۔ یا رسول اللہ یہ میرا اجڑا ہوا دل یہ قرآن کی تلاوت سے منور ہو گیا، اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھا دیا۔ فرمایا نوجوان یہاں سے نکل کر جانے لگا، چند قدم چلنے کے بعد پھر اللہ کے نبی کے قریب آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل نہیں بھرا، میرے دل کے اندر ارمان باقی رہ گئے، میرے دل کی پیاس باقی رہ گئی، یا رسول اللہ تھوڑا سا قرآن اور پڑھ کر سنا دو۔ اللہ کے نبی نے اور قرآن سنایا، یہ اور زیادہ روتا رہا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ میرے قبیلے کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ آج دنیا کہتی ہے میرے گھر کے اندر گندم موجود ہے، میرے گھر کے اندر کنک موجود ہے، میرے گھر کے اندر چاول موجود ہے، ان کو بچانے کے لیے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کبھی کسی طریقے کے ساتھ محفوظ کیا گیا، کبھی کسی طریقے کے ساتھ محفوظ کیا گیا، ہماری گندم کو کوئی کیڑا نہ لگے، ہماری گندم باقی بچ جائے، ہماری گندم کی حفاظت ہو جائے۔ لوگ کہتے جامعہ دارالقرآن کو ہم نے ایک
1 سال کے بعد ایک گندم کا ایک بوری دی ہے، ہم نے تھوڑا سا دانہ دیا۔ ان اساتذہ اکرام سے آ کر سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے ہماری گندم کا بتاؤ کیا کرا، یہ عام سادہ لفظوں کے اندر بتائیں گے، ہم سے سوال نہ کرو۔ اللہ کی قسم یہ تمہاری گندم کھا کر 1 سال کے بعد یہ 23 بچے حافظ قرآن کے ہم نے تمہیں عطا فرما دیے۔ جا رہا تھا، یا رسول اللہ دعا کر دے اللہ میرے قبیلے کو ایمان کی دولت دے دے۔ آپ نے دعا فرمائی، کہ یہ چل رہا تھا، رات اندھیری تھی، ان پہاڑوں کے اندر سے گزرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو ایمان کی دولت سے روشن فرما دیا۔ چلنے لگا، اس نے دعا کی، یا اللہ یہ نور جو میری پیشانی پر چمک رہا ہے اسے پیچھے کی طرف کر دیجئے، میری قوم کہیں مجھے تانا نہ دے دے کہ اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ کہ چلے اپنے گھر میں آئے، صبح کا وقت ہوا، حافظ قرآن جاتا ہے، ان بچوں کے گلوں میں ہار ڈالے تم نے، یہ بڑے مقدروں والے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا میرے بندوں کو چن کر میرے قریب لے کر آؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ تیرے بندے کون ہیں؟ کیا ان کے چہروں کے اوپر محراب بنا ہوا یا ان کے ہاتھوں کے اوپر نشان لگا ہوا، یا اللہ کیسے پہچان ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے وہ گئے میدان محشر کے اندر جا کر دیکھ لو جن کے منہ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جن کے منہ کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، جن کے منہ کے اندر سے عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا وہ حافظ قرآن ہے جن کے سینوں کے اندر میں اللہ کا قرآن بسا ہوا، وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے مہمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے میدان محشر کے اندر کا چکر لگائیں گے، ایک ایک آدمی کا منہ سونگھ کر دیکھیں گے۔ فرمایا جب پتہ چلے گا اس کے منہ کے اندر سے خاص خوشبو آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ نسبتیں جوڑ لو اپنی ان کے ساتھ، تمہیں مجھے کیا معلوم ہے ان کے مقام کو کتنا اونچا کر دیا گیا، ان کی نسبتوں کو کتنا اونچا کر دیا گیا۔ یہ زمین پر چلے دیکھنے میں زمین لگی ہے، حقیقت میں فرشتوں کے قدموں کے اوپر چلتے رہ گئے۔ یہ وہ نورانی مخلوق ہے جن کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے عذابوں کو روک دیا، اللہ نے تکلیفوں کو روک دیا، اللہ نے مصیبتوں کو روک دیا۔ صحابی کہتے صبح کا وقت آ گیا، میرا باپ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بیٹا تیرے حالات بدلے ہوئے لگ رہے، تیرا چہرہ بدلا ہوا لگ رہا ہے، مجھے بتا زندگی میں انقلاب کہاں سے آ گیا، تیری زندگی کے اندر بدلاؤ کہاں سے آ گیا؟ وہ صحابی رونے لگ گیا، اس نے کہا ابا جان میں نے پرانے دین کو چھوڑ دیا، میں نے نیا دین قبول کر لیا، اس نبی کا دامن پکڑ لیا، اس نبی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ کہ میرے ابا نے کہا پڑھ کر سنا، وہ کون سی کتاب لے کر آیا؟ میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے جو اپنے نبی سے سن کر آیا، اور میں اسی محفل میں اسی وقت میرے باپ نے قرآن سن کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت میں نبوت، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ باپ نے اسی وقت ایمان، قبیلے والے کے پاس گئے، قبیلے والوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میری قوم کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کے لیے میں اللہ کے نبی نے ہدایت کی دعا دے دی، دوست قبیلہ جلد ایمان لے کر آئے گا۔ قرآن کی برکت دیکھو یار، وہ گھر بڑا خوش نصیب ہے جس گھر میں صبح کے وقت کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، وہ گھر بڑا خوش نصیب ہے جس گھر میں صبح کے وقت کوئی بچی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے؟
امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا، قرآن کی تعلیم دی۔ میری بچیوں کے ہاتھ کے اندر سے قرآن کی تلاوت چھین کر کون لے گیا؟ میرے بچوں کے پاس سے قرآن کی تلاوت لے کر کون چلا گیا؟ آج یہ سارے کے سارے مہمان تم بن کر آئے ہو، تمہارے اندر کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بچوں کے باپ ہیں، جن کے بچوں نے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیا، وہ آ کر کہتے میرا بچہ بگڑ گیا، میرا بچہ دوسروں کی صحبت میں چلا گیا، میرا بچہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ میں ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے خود بھی گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرو، پابندی کا اہتمام کرو، اللہ سے دعا مانگ لیا کرو۔ جس رب نے قرآن کی دولت عطا فرمائی وہی اللہ اس کی برکتیں بھی تمہیں عطا فرما دے گا۔ صحابی رسول فرماتے اللہ کے نبی مدینے میں چلے گئے، آپ کے مدینے میں جانے کے بعد فرمایا 3-4 سال کے بعد مجھے موقع ملا، میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ چلا گیا۔ سنو، قرآن کی وجہ سے حالات بدل گئے، قرآن کی وجہ سے قبیلہ بدل گیا، قرآن کی وجہ سے لوگوں کے ذہن بدل گئے، قرآن کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے جب میں مدینے میں گیا میں نے جا کر اللہ کے نبی کا پتہ پوچھا، مجھے بتایا گیا اللہ کے نبی خیبر کے مقام میں چلے گئے۔ فرمایا میں نے کہا میں اللہ کے نبی کے دیدار کے لیے آیا، اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے آیا۔ صحابہ نے کہا آرام کرو، چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی لوٹ کر آ جائیں گے۔ فرمایا جب اللہ کے نبی تشریف لے آئے میں اپنے 80-70 گھر کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعا کا نتیجہ یہ قرآن کی برکت ہے۔ ایک نے کلمہ نہیں پڑھا، 2 نے کلمہ نہیں پڑھا، ایک گھر والا ایمان لے کر نہیں آیا، 2 گھر والے ایمان لے کر نہیں آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ قرآن کی وجہ سے ایسی بہار آئی، یہ قرآن کی وجہ سے ایسی برکتیں آئی۔ فرمایا آقا میرے قبیلے کے 70 گھرانوں نے، 70 خاندانوں نے اللہ کے نبی کلمہ پڑھ لیا، آپ کی خدمت میں آ گئے، اللہ کے نبی نے پاس بٹھا لیا، انہیں قرآن کی تلاوت سنائی۔ فرمایا تمہارا بھی وہی کام ہے جو کام میرا، اپنے گھروں میں جاؤ گے اپنے بچوں کو جا کر قرآن سنا دینا، اپنے بیٹوں کو جا کر قرآن سنا دینا، اپنی بیٹیوں کو قرآن سنا دینا، اپنے ماں باپ کو قرآن سنا دینا۔ ان 70 گھر کے لوگوں نے قرآن سنا، اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے۔ فرمایا جب وہ مکہ میں آئے انہوں نے اپنی محنت کا آغاز کر دیا، انہوں نے جا کر اللہ کا قرآن سنایا۔ فرمایا 7 ہجری کے اندر یہ واپس آیا اور 470 افراد لے کر اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گیا۔ بتاؤ 470 یا 450 افراد لے کر اللہ کے نبی کے پاس۔ یا رسول اللہ یہ قرآن کی برکت ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ تو ان کے ساتھ نسبتیں جوڑنا، ان کے ساتھ تعلق جوڑنا میں کہتا ہوں بڑے مقدر کا کام ہے۔